ہماری گفتگو کا عنوان زکوٰۃ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد ربانی ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ میرے عزیزو، جس طرح اپنی جان اور اولاد سے انسان محبت کرتا ہے، اسی طرح اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ جان و مال کی محبت اگرچہ فطری ہے، مگر وہ اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ امین اور خزانچی ہے۔ جان و مال کا حقیقی مالک تو اللہ رب العزت ہے، جس نے مال عطا کیا ہے، جس نے زندگی عطا کی ہے، جس نے سانسیں عطا کر رکھی ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں پانی پلا رہا ہے۔ مالک جس طرح مال کو رکھنے اور خرچ کرنے کا حکم دے گا، اسی کے مطابق امین اور خزانچی کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک کی مرضی کو نظر انداز کر دے۔ ایک کافر اور مشرک تو یہ سوچ سکتا ہے کہ جو مال اس کو باپ دادا سے ملا ہے یا خون پسینہ ایک ایک کر کے اس نے کمایا ہے، وہ اس کا مال ہے، کسی اور کو اس کے مال میں ہدایت دینے کا حق نہیں۔ مگر جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور اس کے مال کو اللہ کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ جو لوگ مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نادار بندوں پر خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا، ان پر ایک اژدہا کے طور پر مسلط کر دیا جائے گا اور اسی مال کے ذریعے جہنم کی آگ سے اسے داغا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے مال میں اللہ کا حق پہچان کر زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، وہ دنیا میں بھی پاکیزہ ہیں اور قیامت میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جس طریقے سے انسان نماز اور قرآن مجید اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ صدقے کو بنایا ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے تو یہ صدقہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار، آپ نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا پیدا کیا ہے جو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا، یا رب العالمین، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے آگ پیدا کی ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، اے ہمارے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور تو نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، اے ہمارے پروردگار، کہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز کیا آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پیدا کی ہے، ہوا ہے جو پیدا کی ہے جو اسے اڑا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اے ہمارے رب العالمین،
اے ہمارے پالنہار، کیا آپ نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے، جب دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پتھر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، یہ سب مادی طاقتیں ہیں، اور صدقہ و زکوٰۃ روحانی قوت ہے۔ روحانی قوت ہے۔ روحانی قوت مادی قوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ صدقہ و زکوٰۃ کے ذریعے روحانی قوت حاصل کرے۔ میرے عزیزو، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے اور اسے ایسے وقت میں عطا کرتا ہے جب وہ اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا، بتاؤ تم میں سے کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مال کے مقابلے میں وارثوں کا مال پسند نہیں ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھا ہے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جب جہاں ضرورت مند نظر آئے اس کی مدد کر دی جائے، راہ خدا میں ضرورت ہو حسب توفیق خرچ کر دیا جائے۔ اس کے لیے نہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نہ مقدار متعین ہے، نہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ البتہ صدقے کی ایک متعین شکل زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مالیت کا وہ مالک ہو۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار اس مال پر واجب ہے جو انسان کے خرچ سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ ایسے مال میں صرف 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے۔ مال کے علاوہ کھیتی باڑی اور اسی طریقے سے سامانی تجارت، غلہ بانی کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور باقی دولت بھی پاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے آتے ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ بدستور ناپاک ہی رہتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں رہتی، اس کے اندر پاکیزگی نہیں رہتی۔ صحت مند معاشرہ، پاک معاشرہ، اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان زکوٰۃ پابندی سے نکالے، تاکہ دولت منجمد ہو کر ایک یا چند ہاتھوں میں نہ رہ سکے بلکہ گردش کرتی رہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ جس طرح جسم کے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خون کی گردش رگوں میں ہوتی رہے، کہیں پر رک نہ جائے اور کہیں پہ جم نہ جائے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کو عبادت قرار دیا ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ٹیکس کہتے ہیں۔ ٹیکس تو انسان مجبوری میں دیتا ہے، اور عبادت انسان اپنی خوشی اور دلی آمادگی سے کرتا ہے، اور اس کو انجام دے کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا کہ خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے۔ جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں ہی دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ انسان زکوٰۃ و صدقات نکال کر اپنے ان بھائیوں پر خرچ کرتا ہے جن کی ضروریات زندگی آسانی سے پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے میں مالداروں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مالداروں کے مال میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ناداروں سے نہیں کہا ہے کہ وہ مالداروں کے در پہ جائیں اور ہاتھ پھیلائیں، بلکہ مالداروں سے کہا ہے کہ ناداروں کے حق پہنچائیں۔ لہٰذا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کا حق ان کو پہنچا دیا کریں۔ چنانچہ زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین کی فہرست بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔
ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا و بینا ہے، اللہ کریم باریک بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہی 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ و صدقات لینے کے مستحق ہیں۔ بہت سے مالدار لوگ بھیک مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اسے پیشہ بنا لیتے ہیں، مانگنے کے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے صحت مند لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا الذی مرۃ سبی، فرمایا کہ صدقہ مالدار آدمی کے لیے اور طاقتور مضبوط آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ضرورت مند اور نادار ہوتے ہیں مگر غیرت اور حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانا بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ تک پہنچ سکتی ہے۔ زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنے کے بجائے اگر ضرورت مندوں کو اتنی رقم دے دی جائے کہ ان کے بال بچوں کی کفالت ہو جائے، وہ ایسا کام کر لیں کہ پھر زکوٰۃ لینے کے ضرورت مند نہ رہیں، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ اس کے لیے اگر ہر شہر میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو ناداروں کی کفالت بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت میں اجتماعیت کی جو روح پھونکی گئی ہے اس کی بھی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے، نماز باجماعت کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ بعد کو بتدریج اس نظام یعنی زکوٰۃ کی اہمیت سے مسلمان غافل ہو گئے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لی جائے اور پھر جس طرح چاہیں خود ہی خرچ کر ڈالیں، حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں۔ اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کے حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے، اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، غربت و افلاس اور ناداری دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر غربت و افلاس زیادہ پائی جاتی ہے، مگر مسلمانوں میں مالدار حضرات یا متوسط طبقے کے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں بھی الحمدللہ بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی زکوٰۃ پابندی سے نکالے اور ہر مالدار شخص غریبوں کا خیال رکھے، ہر مالدار شخص غریبوں کی کفالت کرے، مسکین بچوں کی کفالت کرے، اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا جائے تو نہ صرف محلے کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ مدارس، یتیم خانے، راحت رسانی کے کام، مریضوں اور اسپتالوں کا نظام اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھی شرعی ہدایت کے مطابق امداد کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سماج سے، معاشرے سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔